والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقت کم ہے، اس وقت کم میں کوشش یہی کروں گا کہ جو بات کہنی ہے وہ بات صحیح طریقے سے کہہ جاؤں. چونکہ علماء کا طبقہ ہے اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں ہاتھ میں دے دو. بعثت نبوی کا زمانہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس 15 منٹ کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے کفار مکہ اور قریش مکہ کے سامنے جب توحید کی دعوت دی تو اس کے بعد میں 23 سال کا جو زمانہ ہے اس 23 سال کے زمانے کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جنہوں نے آپ کی مانا، ایک وہ ہے جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، ایک وہ ہے جنہوں نے آپ کو مانا تو نہیں لیکن آپ کی مخالفت بھی نہیں کی، ایک وہ تھے جنہوں نے آپ کو نہیں بھی مانا اور آپ کی مخالفت بھی کی. تو یہ 3 طبقات گزرے ہیں اور ان 3 طبقات کے اندر سے جس ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماننے اور ان کی ماننے پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب اللہ کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المہتدون واولئک هم المفلحون کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. تو جب ہم اس طبقے کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے صرف اور صرف اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری تھی. اسی نسبت سے آپ یہاں پر جمع ہیں. اور جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، 1-2 نام آپ کے پاس میں ہوں گے، ابو جہل اور ابی بن خلف اور یہ اور یہ اور یہ. مطلب ہم لوگ خود اس لائن کے اندر ڈوبے ہوئے 5-10 نام سے زیادہ نہیں بتا سکتے. لیکن اصحاب پیغمبر کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام بھیجے، مگر کچھ کو ظاہر کیا بعض اور اکثر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے راز میں رکھا. وہی صورتحال ان لوگوں کی تھی اصحاب پیغمبر کی جنہوں نے قرآن کے مطابق اپنے نبی کے سامنے اور اپنے نبی کے بعد زندگی گزاری تھی. ان کی بھی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو ظاہر کیا، باقی لوگوں کو اپنے خزانے خاص میں رکھ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دیتے ہو تو نتیجہ 2 ہی ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ آگے یہی لوگ کامیاب ہیں. زندگی میں جو دنیا میں ہم آنکھ کھول کر جی رہے ہیں، یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. ظاہر کہ اس دنیا کے اندر جو ضروریات ہے اگر اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق عطا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اب جو لوگ ہم کام کرتے ہیں، مدارس والے، مساجد والے، ان لوگوں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے. ان لوگوں کی گریبان پر ہاتھ ڈالنا یا ان لوگوں کو کچھ کہنا ہمارے آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ختم نہیں کریں گے، اور جب اس کو ختم کریں گے احکامات کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے. تو یہ جو نسلیں یہ لوگ تیار کر رہے ہیں، آپ میں سے جو لوگ ان لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے سفید کپڑوں پر داغ آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ داغ تلاشتے ہیں، تو آپ کو جس طریقے سے قرآن نے چیلنج کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ آپ اس جیسا ایک حروف ایک آیت پیش کر دیں تو آپ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے. تو آپ لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں ان مدارس والوں پر، ان حفاظوں پر اور ان اساتذہ کرام پر، تو آپ لوگوں کو قرآن کا یہ چیلنج دوسرے الفاظ میں یہ ہے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ایک ایسا بچہ تیار کر کے دکھا دیں.
دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہیں، دنیا کے اندر کتنے علم ہیں، ہر علم کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور جس علم پر یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اس علم پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ جو علم ہے یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر مخلوق ہوتا تو اس کو فنا لازم ہوتی. یہ اللہ کے کلام ہے، تو جس طریقے سے ذات اقدس ذات باری کو فنا نہیں، بے عین ہی اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے. تو یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے کلام کی بقا کے سبب بنے ہوئے ہیں. اگر مارکیٹ میں کوئی حافظ نہ ہو تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا نقصان ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی قدر نہیں کری، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو تو کلمہ پڑھا دیں گے، یہ لوگ اپنے بچوں کو تو قرآن پڑھا دیں گے. آپ اپنا سوچیں، جب آپ مرتے ہیں تب آپ کو ان کی ضرورت، جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب آپ کو ان کی ضرورت، نکاح پڑھانا ہے تب آپ کو ان کی ضرورت. پوری کائنات کے اندر یہی ایک قوم ہے جو فری آف کاسٹ آپ کے لیے خدمت انجام دیتی ہے. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اگر آپ رات کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک الگ سے چارج دینا ہوگا. ہر کام کے لیے آپ کو چارج دینا ہے، مگر وہی آپ رات کی کسی بھی وقت کسی بھی پہر آپ کے گھر میں کسی کی تکلیف ہو جائے، کسی کو درد ہو جائے، کسی کو مصیبت ہو جائے، کوئی مر جائے، آپ امام کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، وہ بیچارہ فری آف کاسٹ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آ جائے گا. آپ کا مردہ ہے، اس کے مال کی وراثت آپ پر تقسیم ہونی ہے، ساری جائیداد آپ لوگ اپنے درمیان میں تقسیم کریں گے، مگر اس مردے کو نہلائیں گے یہ لوگ، اس مردے کی جنازے کی نماز یہ پڑھائیں گے. تو آپ تو یہ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے بچے کے پیدا ہونے پر کلمے کی اذان کی آواز آپ کے بچے کی کان میں ڈال کر اور نماز جنازے کے ساتھ میں رخصت کر کے آپ کی نسلوں کو قبرستان تک پہنچانے والے ہیں. تو بڑا آسان ہے ان لوگوں پر انگلیاں اٹھانا. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو نشانے باندھے جا رہے ہیں، اس کا ایک واحد نتیجہ یہ ہے کہ کس بنیاد پر. ظاہر سی بات ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ہمارے اعمال ہیں، مگر کہیں نہ کہیں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ظالم اپنے ظلم کی انتہا کو پار کیا جا رہا ہے. آج آپ کا قرآن ہے، آج آپ کا معجزہ ہے، اللہ کا نہ ختم ہونے والا کلام جس کی بقا کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آج اسی کے پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کو اپنے ائمہ پر اعتماد نہیں ہے، آج آپ کو اپنے علماء پر اعتماد نہیں ہے. آپ کا باپ شراب پیتا ہے، آپ اپنے باپ کی نسبت اس سے ختم نہیں کرتے. آپ کی لڑکیاں، آپ کی بچیاں ارتداد میں چلی جا رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ میں رشتہ تعلق ختم نہیں کرتے. مگر ایک عالم اگر اس نے کوئی گڑبڑ کر دی تو وہ آپ کو فوراً نظر میں آ جاتا ہے. یہ دین کے محافظ ہے، یہ دین کی سپاہی ہے. ان لوگوں کی وجود سے یہ زمانہ کائنات چل رہا ہے. رحمت خداوندی اگر پورے عالم کے اندر متوجہ ہے تو ان علماء کی وجہ سے اور ان حفاظوں کی وجہ سے، جو ان یہی معصوم بچے جب آپ اسکول میں دے رہے ہیں، یہی معصوم بچے آپ کالج کو دے رہے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد میں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر کتے کو پالتے ہیں، اپنی گود میں بلی کو پالتے ہیں، اپنے گود میں کتے کو اور بلی کو لے کر چلتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کتے بلیوں کو جگہ دیتے ہیں. مگر وہی ماں باپ جنہوں نے ان کو اسکولوں کے حوالے کیا تھا، آج وہ ماں باپ کہیں اور جا کر پڑے ہوتے ہیں. مگر آپ کسی حافظ قرآن کو، کسی عالم کو یہ نتیجے پر نہیں دیکھو گے کہ وہ کتا پال رہا ہے اور اس کے پاس اپنی ماں کو پالنے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہی 10 سے 15 ہزار کی معمولی سی تنخواہ کے اندر وہ خود بھی گزر بسر کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ وہی معاملہ کرتا ہے جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق کے رکھے ہیں. تو بہت آسان ہے میرے دوستوں، اگر یہی نکتہ چینی آپ کو کرنی ہے تو آپ کسی نیتا کے ساتھ میں کر کے دکھا دیں، اپنے محلے کی کارپوریٹ کے ساتھ میں کر کے دکھا دیں، وہ آپ کی اینٹ سیٹ بجا دے گا. لیکن یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ علماء تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں وہ تعلق رکھتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اپنے خود کے ہونے کی، اور اس کے بعد میں اپنے وجود کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ میرا وجود جو ہے اگر سمجھنا ہے تو ان علماء کو سمجھو. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے وہ سپاہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے وہ محافظ ہیں، جو کسی سے اپنی سروس کی چارجز نہیں لیتے ہیں. جو پیسے ان کو ملتے ہیں، جو امانت ان کو ملتی ہے، وہ اتنی نہیں ہوتی ہے. جو آپ اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے ماحول کو دیکھیں اور ایک مولوی کو کمپائر کر کے دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو کتنی آسانی سے آپ ان کے ساتھ میں ٹھٹا کر دیتے ہیں اور مذاق بنا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ جو قوم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے محافظ دے رہے ہیں.
یہ وہ لوگ جو قرآن کے داعی پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے دعوے دار اور دین کے داعی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی قدردانی کریں۔ نکتہ چینی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ دنیا کے اندر صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ایسی ذات اقدس گزری ہے کہ جو خطاؤں سے پاک تھی، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور غلطیوں کا صدور ممکن ہے۔ جس طریقے سے آپ غلطی کرتے ہیں، آپ اپنے چہرے کو دیکھ لیں سنت کے خلاف، آپ اپنے لباس کو دیکھ لیں سنت کے خلاف، آپ کا گھر سنت کے خلاف، آپ کے گھر کے اندر سنتوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، آپ اپنے نکاحوں کے اندر سنتوں کا بینڈ بجا کے رکھے ہوئے، آپ اپنی زندگی میں دین سے اتنے دور ہیں، وہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ لیکن آپ کو یہ وہ لوگ نظر آ جائیں گے جو مدارس چلا رہے ہیں، جن کی وجود سے، جن کے اعمال کی وجہ سے، ابھی شاید مولانا اسلم صاحب بیان کر رہے تھے جب میں یہاں داخل ہوا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معصوم بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ صرف فائدہ ان کو اتنا ہو رہا ہے کہ یہ حافظ بن رہے، باقی انہیں پتہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کے کلام ربانی کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ورنہ جس طریقے سے آج مسلمانوں کے اعمال و کردار ہے، ابو داؤد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت کو نقل کیا گیا کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت اعمال سے نہیں کی تو یہ آپ پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے، جو آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، جو آپ کی عورتوں کی عزت نہیں کریں گے۔ وقت بہت کم ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ فلسطین تک مت جائیں، آپ اور دنیا میں مت جائیں، آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی آج ہم یہاں بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں، آپ دین کی بات سن رہے ہیں، یقیناً میں استحضار رب کے ساتھ میں اکابرین کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ان مہمان رسولوں کی تلاوت کی وجہ سے، ان مہمان رسولوں پر جو اساتذہ لگے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی جوانی کا اکثر حصہ ان بچوں کے درمیان میں گزار رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں تاکہ کل یہ بازار میں آنے کے بعد میں آپ کی مساجد کی، آپ کے محلے کی زینت بنے، آپ کے مسجد کے ممبر و محراب کی زینت بنے۔ اور آپ ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ کا بچہ انجینئر، آپ کا بچہ آرکیٹیکٹ، وہ دنیا سے گیا، اس کا علم دنیا سے گیا۔ اور جس بچے کے پاس میں قرآن محفوظ ہے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، وہ ظاہری طور پر مرا ہے لیکن حقیقی طور پر وہ محفوظ ہو گیا ہے، چونکہ اللہ کا کلام اس کے قلب کے اندر موجود ہے اور اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہے۔ وقت بہت کم ہے، نہ جانے کب کس کا وقت آ جائے۔ اب تک جو ہم لوگوں نے اکابرین کے تعلق سے، علماؤں کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر جو بغض پال کے رکھا ہے، اس بغض سے باہر نکلے۔ اس بغض کی وجہ سے آج ہم مسجد میں آ کر بھی اللہ کے نہیں ہو پا رہے، اس بغض کی وجہ سے دین کی لذت اور دین کی حلاوت ہمارے سے محروم ہو گئی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے۔ وہ وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ میں بغض اپنے دلوں کے اندر رکھا ہے اور اس قوم کو، اس نسل کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ معمولی سے قرآن پڑھنے والے یہ کیا ہے، مگر آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی نسبت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک حی قیوم ہے، اسی طریقے سے اس کا کلام بھی حی قیوم ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک کبھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسی اللہ کلام کے ساتھ بھی یہ صفات ہے۔ جس طریقے سے اللہ باقی، اس کا کلام باقی، اللہ حافظ، قرآن حافظ۔ جس دن یہ دو چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی تو یہ ظلم کا معاملہ اور بڑھے گا، آنے والی نسلیں ارتداد کے اس ماحول میں چلی جائیں گی جس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی قدر کر لیں اور اس وقت کے اندر جو علماء، جو حفاظ اللہ نے ہمیں دیے، ان کی قدر کریں۔ کیا پتہ ان کی قدردانی کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کے اندر بھی علماء کو اور حافظوں کو پیدا کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ان اکابرین کی، ان حفاظ کی، ان علماءوں کی اور یہ جو اساتذہ ان پر محنت کرتے ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اساتذہوں سے ایک بات کہہ کر اور بچوں سے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو تیار کرتے ہیں، ایک انجینئر کو تیار کرتا ہے، ایک ڈاکٹر کو تیار کرتا ہے تو دے پراؤڈ فیل، مگر اس کا جو پراؤڈ ہے نا، اس کی ایک لیمٹ ہے۔
مگر آپ نے جس چیز کو تیار کیا ہے دیٹ از انپراؤڈیبل، اس کو آپ پراؤڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں جو چیز جڑ جاتی ہے، تو جیسے اللہ کی ذات لا محدود ولا نہایا، ویسی اس کے ساتھ میں جو چیز جڑ جاتی ہے دیٹ از ناٹ اینڈ آف انف، اس کا آپ کی دنیا ختم ہو سکتی ہے، آپ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ کی نسبت کے ساتھ میں جڑ گئی ہے، تو آپ اللہ کے اس بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد مقرر کیے گئے ہیں، تو آپ کا معیار خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے آپ کو کہا کہ تم بہترین ہو۔ اب دنیا کوئی کچھ بھی کہتی رہے، بری ولی والے کھاڑی والے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے، آپ ان کی باتوں پر نظر اور کان مت رکھیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تم سے کہہ دیا کہ تم بہترین ہو۔ اور بچوں تم سے کوئی کچھ کہے، ملا جی بن کے کرو گے کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بہترین ہو کہ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہو، تو پڑھانے والے کو بہترین اللہ کے نبی نے کہا، پڑھنے والے کو بہترین اللہ کے نبی نے کہا۔ دنیا کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی نے استاد محترم کو بہترین کہا، اور آپ مہمان رسول تم کو اللہ کے نبی نے بہترین کہا، تو تم سے بہتر زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اس شان کے ساتھ میں زندگی جیو جس شان کے ساتھ میں قرآن تم نے اپنے سینے میں لیا، اسی شان سے آگے بڑھو جس شان سے روز محشر تم سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جا اور آگے بڑھتے جا۔ تو بس یہ قرآن اللہ نے تم کو دے دیا، ساری دنیا سارا نظام اللہ نے تم کو دے دیا ہے، اب دنیا تمہارے قدموں میں ہے، بس اس کے حق کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اور زندگی اس کے مطابق گزارو۔ انشاءاللہ سرخ روئی آپ کا مقدر ہے۔ میں اپنی ان دعاؤں کے ساتھ میں، ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔